जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में 2+2 हुआ है इंडिया के अंदर, जिसमें भारत के और अमेरिका के बड़े हाई लेवल जो डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल। बायलैटरल एक और चीज़ है। मल्टीलैटरल मींस कि आप दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ किस तरह इंगेज कर रहे हैं। अभी जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं। 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टनरशिप, भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, इंडिया इज़ इक्वली इंगेजिंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसकी जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं। और ये हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान का। और जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑल दीज कंट्रीज़। और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी, भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो, ठीक है जनाब, इंडिया इज़ इक्वली क्लोज विद देम। और चाइना उनका, जिसे वो कहते हैं ना, पार्टनर है। और ये इंडिया के, आपने इंडिया आसियान रिलेशनशिप तो डायरेक्ट इस्टेब्लिश्ड है ही है। अभी हाल ही में जिस दिन G20 होने जा रही थी, तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे। मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ वी कैन मूव ऑन। हमारा किसी जगह पे मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है कि कोई नहीं? पहुँचो इक्को जगह पे हम जाते हैं, सेंट्रल एशिया पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जनाब वो हो रहा है, वो हो रहा है, गल्ला मिलते सुनने जो मिलती हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब ये जो सारे ममालिक हैं, मैंने तो बड़ी देर से इस चीज़ पे कह रहा हूँ, भाई हमने इतनी बड़ी फ़ौज हमारे पास है, और हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सो मैनी रीजंस। इट्स नॉट जस्ट कि हमने टीटीपी से लड़ना है। हमारी फ़ौज टीटीपी के लड़ने के लिए नहीं है। हमारी फ़ौज से मुराद सारी जो आर्म फोर्सेस हैं, भले साइबर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा काम किया है, काउंटर टेररिज्म में। अब ये सारे एरिया जो हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल, ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, जिन्हें HADR कहते हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में इस पे बड़ा काम है। हमारी नेवी इसमें बहुत रोल प्ले कर सकती है। सो वी कैन बी पार्ट ऑफ ऑल दैट रीजन। सो मैं, और इसमें इसलिए भी कहता हूँ कि एक वक्त था कि जब बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, तो हम उस खिते का हिस्सा थे। हमने डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम्स के ज़रिए वहाँ बने। अभी भी वी आर पार्ट ऑफ द अरेबियन सी और सारा, तो वी कैन जस्ट मेक आवर वे। द ओनली थिंग इज वी हैव टू लुक एट अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड लॉ, वो जो कॉमर्स है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको इंडिया उसके लिए कमिटेड है। क्योंकि इंडिया को पता है कि ये सारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अगर उसमें इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया की जो ट्रेड है वो ना हो सकी, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ना हुई, और चाइनीज़ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे इस खिते में चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये भाई एक बुक भी बड़ी अच्छी है, द पिवट, आप उसको पढ़ें। जो बेसिकली दैट टेल्स के हाउ दिस रीजन इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट इन कमिंग ईयर्स। और एक तरफ इंडिया की जो नेवी है, देखिए वो गल्फ में पहुंची हुई है, एक तरफ वो इंडो पैसिफिक में पहुंची हुई है। सो ऑल इसीलिए तो, नहीं तो इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अपने किए हुए हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी और इधर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं, टका के काम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग देम सेल्फ रेलिवेंट। उन्होंने भाई अपने आप को रेलिवेंट कर लिया। और यही वजह है कि इंडिया इज एक्टिंग ईस्ट समंदरों में, ठीक है जी। और अपना जो नेवल कोऑपरेशन है वो आसियान के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया है। और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट वो साउथ ईस्ट एशिया में चाहते हैं। और वो जिसे कहते हैं ना, बड़े स्लो स्टेप्स लिए हैं। और मैं समझता हूँ ये खूबसूरती होती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट इज दिस, कौन सी पार्टी पावर में है, बट द नेशन इज अचीविंग दोज टारगेट्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होता है, दिस इज अ वन मैन, ही इज इन पावर एंड ही विल डिसाइड वी आर गोइंग ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, और ज़मीन में ही हमने जाना है, हमने किधर जाना है।
سو یہ چیزیں جو ہیں، سو ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایک انڈیا نے شروع کی ہوئی ہے آسیان کے ساتھ، جس میں جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں، ٹریننگ پروگرامز ہیں، میری ٹائم ڈومین کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان جگہوں میں جانا ہے، اور سارے کا سارا جو جتنے بھی آسیان پارٹنرز کے ساتھ، آسیان جتنے بھی کنٹریز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان ون تھنگ، دے وانٹ ٹو گیٹ دا ڈیویڈنس فرام دا گلوبل کمپٹیشن ان دا ریجن. کل جو چائنیز اینڈ امریکن کی ہوئی ہے، ڈائلاگ ہوا ہے سین فرانسسکو میں، اس میں کیا ہے؟ لیٹس ناٹ لیٹ دی competition convert into conflict. یہ ہے وہ. And this is what all these countries are pressurizing Chinese and the Americans that کہ آپ نے پلیز اس خطے کو جنگ کا وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. سو انڈیا آسیان کا جو نیول کوآپریشن ہے وہ انڈیا کی ڈیفنس ایکسپورٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ ہم نے سنا تھا ریسنٹلی کہ فلپائن کو ملٹری ہارڈ ویئر دیا جا رہا ہے. It's yet to be seen. اب ہوگا یہ کہ جتنی تیزی سے بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ لے رہا ہے ڈیفنس ٹیکنالوجی، لے رہا ہے ویسٹرن ورلڈ سے جوائنٹ کوآپریشن، ابھی جیسے امریکنز نے بڑی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اگلے کچھ عرصے میں انڈیا، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے کہ ابھی خبر چلی ہے جی پاکستان نے یوکرائن کو اسلحہ بیچا. سو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان نے اپنی جو انڈیجنس انڈسٹریل کیپیسٹی ہے مینوفیکچرنگ کی، وہ امریکہ کی سپورٹ سے اور بہت سارے ملکوں کی سپورٹ سے بنائی ہے. اینڈ دین امریکنز کو دے نیڈیڈ سستے بارود چاہیے نا، ویپن چیزیں چاہیے ٹو گیو اٹ، بیکاز جو مینوفیکچرنگ ویسٹ میں ہوتی ہے وہ بڑی کاسٹلی ہوتی ہے، ہمارے پاس چیزیں کاسٹلی نہیں ہوتی. Similarly, انڈیا کو وہ سارا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ any kind of a conflict, when all these nations need an ammunition, the India will be in a position to sell them in a cheaper places as compared to if you get a weapons and ammunition from the Western world. So انڈیا کی کیپیسٹی امریکنز بڑھائیں گے تو they will be in a position کہ وہ ان تمام ممالک کو سستے ریٹ چیزوں پہ اوپر کل کو، کیونکہ یہ خطے کے اندر لڑائیاں ہونی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائیاں نہ ہوں. اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو تھیٹر آف وار ہے وہ انڈیا ہوگا، بیکاز the way India will be treated by Chinese, that's how that will leave an impact on the rest of Southeast Asia. So یہ جو emerging geopolitical اور balance of power ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے معذرت چاہتا ہوں، جو ساؤتھ چائنا سی ہے، یہ بیسیکلی تمام جسے وہ کہتے ہیں نا یہ مسائل ہوں گے. یہ جو 5 ملک ہیں جو ویتنام، فلپائن، برونائی، انڈونیشین، ملیشیا، ان سب کے میری ٹائم ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہیں چین کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کدھر جائے گا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور کیا انڈیا ایک ریلائبل سیکیورٹی پارٹنر ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی ان سیکیورٹی کو بھی کیش نہیں کر رہا امریکنز کے ساتھ. سو ہاؤ انڈیا can work with Vietnam, Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia, ਲੈਟਰਨ ਪਟਰਮ ਕੇ ਪਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਓ چین ਦੇ. No, they will not do it. وہ بڑی لو پیس پہ کھیلیں گے، اینڈ دے فالو چائنیز آن دیٹ، اینڈ دے فالو انڈینس، فالو امریکنز آن دیٹ. پہلے اپنی اکانومی بناؤ، ڈیولپ کرو، اسٹیبلٹی لے کے آؤ، جب چیزیں فل اسٹیبلش ہو جائیں دین دیر کم اے ٹائم وہ کرتے. ایک انڈیا کو ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ انڈیا تھوڑے وقت میں زیادہ اچیو کرنا چاہتا ہے، اینڈ دیٹس ویئر there could be a problem. For example, if you see this sort of an arrogance at times you see in Dr. Jay Shankar, that's a part of وہ جو ایک ہے نا، that's basically a process, part of the process of giving confidence to the nation. Maybe وہ اتنی چیزیں ہیں نہیں ہیں. And let me tell you, there are very Western countries who basically thinking that we are investing in patience. ہم صبر میں پیسہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں when we are engaging with India, because they understand کہ انڈیا کو ڈیل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے because of its strategic autonomy کی وجہ سے. So it's not that easy کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے. سو انڈین نیوی اپنے فٹ پرنٹس بڑے تیزی سے اسٹیبلش کر رہی ہے انڈین اوشن ریجن میں، اور نیول کوآپریشن آسیان کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہے. اور جتنا بھی جسے کہتے ہیں ویپن سسٹم ہے، انڈیا بڑا امبیشیس ہے ان ٹرمز آف اٹس ڈیفینس ایکسپورٹ گولز جو ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ برہموز مسائل جو ہے
وہ جوائنٹلی اسٹیبلشڈ ہے انڈیا کا اور رشیا کا، اینڈ دے آر گیونگ اٹ ٹو فلپائنس. ٹھیک ہے جی. اینڈ فلپائن از ون آف دیٹ کنٹریز. If I'm not wrong, they have also signed an agreement of Quad with the minus India, rest of Japan, Australia. So Philippine is getting جسے آپ کہہ لیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ویپنز ایکوائر کر رہا ہے، اور وہ ویپنز جو ہیں وہ ایکوائر کر رہا ہے جو کہ رشیا کے بنائے ہوئے ویپنز ہیں، انڈیا کے ساتھ بنائے ہوئے رشیا کے جو ویپنز ہیں وہ ایکوائر کر رہا ہے. سو اس میں یہ چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں کہ ایک طرف لیٹس سے فلپائن ہیونگ اے کوڈ with the part of Quad, but at the same time Indian Russian joint weapon BrahMos جو ہے وہ بھی اس کو مل رہا ہے. اور ویتنام اور انڈونیشیا بھی مجھے سننے میں آیا. آپ دیکھیں نا، انڈونیشیا از پیورلی این اسلامک کنٹری، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان couldn't make its way. پاکستان وہ اپنا راستہ نہیں بنا سکا جو راستہ ان کو بنانا چاہیے تھا، اور وہ اس وقت ایک اینٹی شپ میزائل سسٹم جو ہے وہ خرید رہے ہیں انڈیا سے. سو انڈیا آسیان جو ہیں، یہ جو انڈیا از اے پارٹ آف دیٹ ڈیفینس کی جو اس کی ہے، انڈینز انڈرسٹینڈ کہ ان کو کیا اس سے ملنے والا اور کیا ہونے والا ہے. سو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پراپر انفارمیشن شیئرنگ میکانزم اسٹیبلش کیا جا رہا ہے میری ٹائم اسپیس میں، ایک مومنٹم بلڈ کیا جا رہا ہے، ایک گریٹر انٹرآپریبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں شپنگ کے ایگریمنٹس، لاجسٹک ایکسیس، میری ٹائم کوآپریشن، مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے یار، بڑا کچھ ہو رہا ہے سوائے ساڈے دے. اسی انسان نہیں پتا کی ہو رہا ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں آئی وڈ سجیسٹ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے مسئلے اور ہیں نا. ہماری تو وہ ڈسکشن کس چیز پہ ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی آ گئی، ٹی ٹی پی ٹور گئی. ٹھیک ہے جناب، آئی ایم ایف آ گیا، آئی ایم ایف ٹور گیا. ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر کمپلیٹلی پلینگ آن دی ادر، دے آر کمپلیٹلی لوکنگ آن دی ادر سائڈ آف دا گیم. ان کو ساری سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو میں تو اس میں بڑا حیران ہوں کہ ہماری لیڈرشپ سو رہی ہے، سمجھ نہیں ہے کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، خاموشی کی کیا وجہ ہے. کیا اینٹی پائریسی مشن کے اندر پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے؟ ہماری نیوی نے رول پلے نہیں کیا. میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جسٹ ٹو گیو سورٹ آف ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے کہ یار جب ہماری لوگ جو ہیں دے کین ورک آن دس اینٹی پائریسی، سو وائی ناٹ بی پارٹ آف دیٹ گلوبل ایونٹس لائک ہم اس پہ کیوں نہیں حصہ بن سکتے؟ اور یہ سارے کے سارے یہ ہوگا ایسے. پہلے you have to develop bilateral relations with all these countries, be it Indonesia, Malaysia, Brunei and all these places. I met اب برونائی جو ہے اس میں ہمارے مشرف صاحب گئے تھے. 20-25 سال تو ہم پرسو ہی نہیں کرتے. ہمارے امبیسڈر ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے کا کام نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کر بھی نہ ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے وزیر اعظم یا ہماری حکومتیں ان کو نہیں سنتی. تو ایک جن ملکوں کے ساتھ ہم ہائی لیول کا ہم فرانس کے ساتھ چاہتے ہیں وہ سانو منہ نہیں لاندے. چھوٹے ملکوں کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ انہاں کو سانو کی لبنا دفعہ مارو ہے. That's very unprofessional attitude of the Pakistani leadership, in fact, in my understanding. انتہائی انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے پاکستانی لیڈرشپ کا کہ دنیا کے ساتھ انگیج ہی نہیں کر رہے. وہ ہے ہی نہیں ہے جو چیز ایک جسے کہتے ہیں نا ہونی چاہیے. اس چیز کا مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالٹا میں جب دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا سو ویری انفارچونیٹ ایک چیز ہے یہ. لیکن میں اس میں سمجھوں گا کہ انڈیا جتنی تیزی سے دنیا کے ممالک کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹس کر رہا ہے، ڈیفنس انگیجمنٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھائی کچھ ہونا چاہیے. پاکستان سائلنس بچنا، اس پہ کچھ نہ کریں. آپ ایک کام کریں، آپ آہستہ 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 لگے رہیں، خاموشی سے، چپکے سے بالکل لگے رہیں، تعلق بناتے رہیں، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے، سلولی ڈونٹ جسے وہ کہتے ہیں نا زیادہ نہیں وہ کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ خاموشی رہے گی اور بولیں گے نہیں اور کہیں گے ٹھیک ہے یکدم ہم کچھ اور بڑا کر لیں گے، مجھے تو یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی جسے وہ کہتے ہیں نا انفارچونیٹلی. میں سمجھتا ہوں پاکستان ایز اے کیپیسٹی انگیج کرنے کی ضرورت ہے، میسو لیول پہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے.
اور یہ جو خاموشی ہے ہماری، خاموشی اچھی نہیں ہے. وی آر گیونگ سو مچ اسپیس ٹو ادر ایکٹرز ٹو ڈو ایکٹ اینڈ ڈلیور وٹ ایور دے ہیو بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ایک جو خاموشی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس خاموشی کو توڑیں اینڈ نکلیں باہر اینڈ دیکھیں ہاؤ ادر نیشنز آر انگیجنگ اینڈ کوآپریٹنگ رادر دین گیٹنگ انگیجڈ. اور یا ایک ٹیم بنا لیں جن کا کام ہی گلوبل انگیجمنٹس ہو. امپاور دیم فلی. پوری طاقت دیں. جاؤ یار جاؤ جیتے جیتے جو گال کرنی ہے آن دا بہاف آف دا کنٹری آپ کریں. So I think that's what I would urge, and that's what I suggest, and that's I believe is a way forward in case the priorities are not much with us. Thank you very much.